تو روایت میں آتا ہے کہ جو پودا ہو گیا تھا اسی طرح پھر یہ ہے وہ کنواں پیر، لیکن ابھی روزہ ہے تو پی نہیں سکتے. یہ دیکھیں آپ یہاں پہ زائرین پی سکتے ہیں، باہر بھی سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ زائرین آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں آپ یہاں پہ زائرین آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ آ کے جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کرے آپ سب خیر خیریت سے ہوں. آپ سب کو جو ہے نا روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں مدینہ منورہ میں لے آئے. تو میں ابھی نکلا ہوں، میرے پاس جو ہے نا 11 کا ٹائم ہونے والا ہے سعودی کا. جا رہا ہوں. میں سوچا کہ آج ایک اور زیارت آپ کو کرا دوں، ایک اور جگہ آپ کو دکھا دوں جہاں میرے نبی نے اپنے غلام کی خاطر محنت کی، چکی جو ہے نا پیسا چلایا اور امت کو پیغام دیا. کوئی کالا ہو یا عربی ہو یا فارسی ہو، سب برابر ہے. جس کے لیے کیا نہ وہ عربی تھا نہ وہ عرب میں سے تھا، وہ کوئی اور جنس کا یعنی کوئی اور بر اعظم کا تھا، لیکن کیا اس صحابی تھا اس کے لیے تاکہ جو ہے نا محبت ان سے بانٹی، اس کو جو ہے نا آزاد کروایا. جا کر وہ آج جو ہے نا خوبصورت مقام جو ہے نا خوبصورت جگہ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. چلتے ہیں اس جگہ پہ، دکھاتے ہیں آپ کو آج وہ خوبصورت مناظر، خوبصورت جو ہے نا جگہ. اور سب سے اہم شے یہ ہے کہ جو ایک کھجور ہے، وہ کھجور جو پیدا ہوئی نا وہ بھی اسی جگہ پہ ہوئی، اسی جگہ پہ یعنی اسی زمین پہ، اس جگہ پہ جو آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. سب سے افضل اور مہنگی کھجور جو ہے نا ملتی ہے. وہ جو اس کی پیدائش ہے نا، جہاں سے وہ پیدا ہوئی وہ جگہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں پہ میں اب جا رہا ہوں. یہ ہے وہ باغ جس کا تعلق عظیم صحابی سلمان فارسی سے ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے. یہ دیکھیں سارا پیچھے جو ہے نا باغ ہے. سلمان فارسی سچ کی تلاش میں ایران سے نکلے. انہوں نے کئی علماء کی خدمت میں غلام بنائے گئے. آخرکار مدینہ پہنچے. انہوں نے جو ہے نا ان کے استاد نے بتایا تھا کہ آخری نبی کھجوروں کے شہر میں آئیں گے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی نے 3 نشانیاں دیکھی: صدقہ قبول نہ کرنا، ہدیہ قبول نہ کرنا، صدقہ قبول نہ کرنا، ہدیہ قبول کرنا اور مہر نبوت، اور فوراً ایمان لے. لیکن وہ غلام تھے. آزادی کے لیے شرط رکھی گئی کہ کھجوروں کے بہت سارے درخت لگائے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس باغ میں آئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے پودے لگائے. روایت میں آتا ہے کہ جو پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے وہ سب پھلدار بن گئے. اسی جگہ کو آج سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے. یہی ہمیں سکھاتا ہے سچ کی تلاش انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، چاہے سفر کتنا لمبا کیوں نہ ہو. یہ ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے نا پانی کے لیے. یہ پیچھے بھی وہی حصہ ہے باغ کا جو ابھی میں نے بتایا. آدمی جو ہے نا بیچ میں روڈ ہے. یہ جو ہے نا پیچھے بھی سلمان فارسی کا باغ ہے اور آگے بھی. یہیں پہ جو ہے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت لگائے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ یہاں پہ کھجوریں بھی ملتی ہیں آپ کو اسی باغ کی۔ یہ جو درخت تو وہ نہیں ہے، پودے تو وہ نہیں ہیں، لیکن جگہ وہی ہے۔ جو پیر فقیر ہے وہ بھی میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں، وہ بھی اس کے پیچھے ہے، بس بالکل ساتھ میں ہی ہیں دونوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کھجور وغیرہ یہاں پہ بیچی جاتی ہیں، اسی باغ کی کھجور اگر لینا ہو تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ برکت جگہ جہاں پہ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا تھا ان کو، جہاں سے سونے اور کھجوروں کی شرط رکھی گئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ لگایا اور فوراً یہ پھل لگے ان پہ، اور سونا کا ٹکڑا کچھ ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دیا تھا، جو اللہ کی برکت سے وہ جو تھی نا اس کی شرط اس کے مطابق جو ہے نا پورا ہو گیا تھا۔ اسی طرح پھر جو ہے نا حضرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے تھے۔ یہ ہے خوبصورت وہ منظر جو سچ کی تلاش میں ایران سے نکل کر یہاں آئے تھے، آخر کار انہیں مل گیا یہاں پہ۔ یہ چیک کریں آپ، یہ ہے وہ کنواں پیر فقیر جسے پیر سلمان بھی بولا جاتا ہے۔ یہ 1400 سال پرانا ہے۔ یہ کنواں جب آپ حضرت سلمان فارسی یہاں پہ غلام تھے نا، تو اسی کنویں سے جو ہے نا جو درخت لگائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کنویں سے جو ہے نا اس کنویں کے پانی سے جو ہے نا اس کو سیراب کیا جاتا تھا، پودوں کو پانی لگایا جاتا تھا۔ یہ ان کی جو ہے نا رہائش گاہ بھی تھی اور کنواں بھی تھا، جسے آج پیر فقیر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی درویشی کی وجہ سے، ان کی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے، اور پیر سلمان فارسی بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو باغ بھی دکھایا ہے۔ باقی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو گاڑی میں جا کر ہی بتاؤں گا۔ یہ آپ یہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ باغ، وہاں پہ ٹوٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، پانی بھی چالو ہے، لیکن ابھی روزہ ہے تو پی نہیں سکتے، اگر بھرنا چاہیں تو آپ بھر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سلمان فارسی کا باغ جو پیچھے میں نے دکھایا ہے وہ سامنے، اور یہ جو ہے نا یہ کنواں ہے۔ ابھی تک جو ہے نا اس میں جو ہے پرانا نقشہ بنایا گیا ہے، ڈیولپ کی گئی ہے اس کو، وہاں لین لگا کے وہاں پہ تلاجے لگے ہوئے ہیں ٹوٹی وغیرہ، وہاں سے جو ہے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ زائرین آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بورڈ اور تفصیل سب کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مین جو وجوہ ہے جو لگے گی تھی، حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کی شرط تھی، جو وہ تھا یہودی اس کی طرف سے، تو اس پودوں کو پانی اسی کنویں سے لگایا جاتا تھا۔ جب حضرت سلمان فارسی جو ہے نا کافی سارے مذہب سے ہو کر جو ہے نا مدینہ میں آئے تھے، اسے اس کے استاد نے بتایا تھا کہ مدینہ میں جاؤ، ایک محمد آئے گا جو صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ لے گا، اور اس کے پیٹ کے پیچھے جو ہے نا مہر نبوت ہوگی۔ تو پھر وہ آئے یہاں پہ آ کے جو ہے نا اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مالک کو پتہ چل گیا تھا، تو اس نے جو ہے نا پھر سختی کی تھی۔ اور آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا ہے اور دکھایا ہے سب کچھ، یہاں کے اس باغ میں جو ہے نا یہ جگہ صرف ایک باغ نہیں، بلکہ تاریخ اور روحانیت کا جو ہے نا ایک یادگار لمحہ، یہاں آ کر ایک عجیب سا جو ہے نا محسوس ہوا ہے، سکون ملا ہے عجیب سا۔ ہمیں اس طرح کے جو مقامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی ان کی طرح عمل کرنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ لے آئے، اور اس طرح کے جو ہے نا عظیم
اور خوبصورت مقامات ہیں آپ کو دیکھنے کی توفیق ہو، آپ کے نصیب میں فرمائے اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ، خاص طور رمضان کے شہر میں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنا توفیق نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھنا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔